آج ہم بات کریں گے اس کہانی میں سونی اور مہیوال کی کہانی ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ سونی جو آخر ہے کون۔ سونی پنجاب کے شہر گجرات میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک کمہار مٹی کے برتن بنانے والے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ سونی نہایت حسین، باوقار اور فنکار لڑکی تھی جو گھڑوں پر خوبصورت نقش و نگار بناتی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور ہنر دونوں مشہور تھے۔ اب ہم بات کریں گے مہیوال کی کہ آخر مہیوال ہے کون اور کس طرح وہ سونی سے ملا۔ مہیوال کا اصل نام اظہر بیگ تھا۔ وہ بخارا موجودہ ازبستان کا ایک مالدار تاجر تھا۔ تجارت کے سلسلے میں وہ گجرات آیا جہاں اس کی ملاقات سونی سے ہوئی۔ جب وہ سونی کی محبت میں گرفتار ہوا تو سب کچھ چھوڑ کر گجرات میں ہی رہنے لگا۔ وہ گائیں بھینسیں پالنے لگا اور دودھ بیچتا تھا، اسی لیے لوگ اسے مہیوال یعنی مویشیوں والا کہنے لگے۔ سونی اور مہیوال کی ملاقات کیسے ہوئی؟ اظہر بیگ جب گجرات آیا تو اس نے سونی کے والد سے برتن خریدے۔ جب اس نے سونی کو دیکھا کہ اس کی خوبصورتی اور ہنر سے متاثر ہوا، بعد میں وہ بار بار گھڑے خریدنے کے بہانے سونی کے گھر آنے لگا۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے دل میں گھر کر گئے۔ اظہر بیگ جو ایک بیرونی تاجر تھا، سونی کے حسن اور فن سے ایسا متاثر ہوا کہ وہ اس سے باتیں کرنے، ملنے اور اسے دیکھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ دونوں میں روزانہ ملاقاتیں ہونے لگیں اور رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ محبت سچی اور گہری تھی جس میں وفاداری، جذبات اور احساسات شامل تھے۔ سونی کا تعلق کمہار خاندان سے تھا جبکہ مہیوال ایک غیر ملکی تاجر تھا۔ اس کا تعلق مختلف قوموں، مذہب اور ثقافتوں سے تھا جسے اس وقت کا معاشرہ قبول نہیں کرتا تھا۔ سونی کے والدین کو جب ان کی محبت کا علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے سونی کی زبردستی شادی کسی اور مرد سے کر دی اور اسے دریا کے اس پار بھیج دیا تاکہ وہ مہیوال سے نہ مل سکے۔ دریائے چناب ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ سونی رات کو چپکے سے کچے گھڑے کے سہارے دریا پار کر کے مہیوال سے ملنے جاتی تھی، جو ایک خطرناک عمل تھا۔ ایک دن سونی کی بھابھی نے اس کے کچے گھڑے کی جگہ پکا گھڑا رکھ دیا جو پانی میں نہ تیر سکا۔ سونی دریا میں ڈوبنے لگی اور جب مہیوال نے اسے ڈوبتا دیکھا تو وہ بھی کود پڑا۔ دونوں دریا میں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ دنیا والوں نے سونی اور مہیوال کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ انہوں نے ان کی محبت کو نہ سمجھا۔ سونی اور مہیوال کی محبت اس زمانے کی رسم و رواج کے خلاف تھی۔ لوگوں نے ان کے تعلق کو عیب اور بے غیرتی کہا، خاص طور پر اس لیے کہ مہیوال غیر ملکی اور غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کی محبت کو عزت کی بجائے بدنامی اور شرمندگی کا باعث سمجھا گیا۔ سونی کے والدین اور گھر والوں نے ان کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کی شادی ایک اور شخص سے کی۔ انہوں نے سونی کو مہیوال سے دور کرنے کے لیے دریا کے اس پار بھیج دیا تاکہ وہ دوبارہ نہ مل سکے۔ جب سونی روز راتوں کو چپکے سے دریا پار کر کے مہیوال سے ملنے جاتی تھی تو اس کی بھابھی نے اس کا راز جان لیا۔ ایک دن اس نے دانستہ طور پر سونی کے لیے کچے گھڑے کی جگہ پکا گھڑا رکھ دیا جو دریا میں تیر نہیں سکا اور سونی ڈوب گئی۔ محبت کی قربانی کا مذاق بنایا گیا۔ معاشرے نے ان کی محبت کو قبول نہیں کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کہانی وفاداری اور سچی محبت کی علامت بن گئی۔ جو لوگ ان کے خلاف تھے وہ وقتی دنیا دار تھے، لیکن سونی مہیوال کا عشق تاریخ کا حصہ بن گیا۔ سونی نے لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر زبردستی کی شادی کو کر لیا لیکن اپنی محبت نہ چھوڑی۔ سونی کو جب ان کے والدین نے زبردستی شادی کے بندھن میں باندھ دیا تو یہ اس پر بہت بڑا ظلم تھا، مگر اس نے اپنی محبت کو نہیں چھوڑا۔ اس نے دل سے مہیوال کو اپنا محبوب مانا اور اسے یاد کرتی رہی۔ سونی جانتی تھی کہ اگر وہ رات کے وقت دریا پار کر کے مہیوال سے ملنے جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے، مگر اس نے لوگوں کی پرواہ نہ کی اور ہر رات کچے گھڑے کے سہارے دریا عبور کر کے اپنے محبوب سے ملنے جاتی رہی۔ سونی کو معلوم تھا کہ کچا گھڑا پانی میں زیادہ دیر تک نہیں تیرتا، پھر بھی وہ جان کی بازی لگا کر دریا پار کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو حالات کو آگے جھک سکتی تھی، مگر اس نے محبت کو دنیا کے ظلم سے زیادہ اہم سمجھا۔ جب اس کی بھابھی نے ایک دن پکا گھڑا دے کر دھوکہ دیا اور گھڑا دریا میں ڈوبنے لگا تو سونی سمجھ گئی کہ یہ اس کی آخری رات ہے، مگر اس نے پیچھے ہٹنے یا ڈرنے کی بجائے موت کو قبول کیا۔
مگر اپنی محبت سے بے وفائی نہ کی۔ مہیوال نے جب اسے ڈوبتا ہوا دیکھا تو وہ بھی دریا میں کود پڑا اور دونوں عشق ایک ساتھ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ دنیا نے سونی اور مہیوال کی محبت کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے ذات پات مذہب کے فرق کو ہی اہمیت دی۔ سونی ایک پنجابی کمہار خاندان کی لڑکی تھی جبکہ مہیوال اظہر بیگ ایک غیر ملکی بخارا موجودہ ازبستان کا تاجر تھا۔ اس وقت کے معاشرے میں مختلف قوموں یا مذاہب کے درمیان محبت کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ ایک عزت دار لڑکی کسی اجنبی یا باہر والے سے محبت نہیں کر سکتی۔ اس دور میں بلکہ آج بھی کئی جگہوں پر عورت کی مرضی کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ سونی کی محبت کو نافرمانی اور بے راہ روی کہا گیا، حالانکہ صرف دل سے محبت کر بیٹھی تھی۔ سونی کے والدین نے کہا کہ اگر وہ مہیوال سے شادی کرے گی تو خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ عزت کے نام پر سونی کی زبردستی شادی کر دی گئی، گویا ایک بیٹی کا دل اور خواہشیں عزت سے کمتر ہو۔ اس وقت کے لوگ روایتی سوچ کے قیدی تھے، ان کے لیے محبت گناہ اور مرضی سے شادی بغاوت تھی۔ انہوں نے یہ قبول نہیں کیا کہ ایک لڑکی خود کسی کو چاہے اور اس کے لیے جدوجہد کرے۔ جو لوگ خود برائیوں میں ڈوبے تھے وہی سونی کی محبت کو بے حیائی کہتے تھے۔ معاشرہ اکثر محبت کرنے والوں کو گناہگار سمجھتا ہے لیکن ظالموں کو معاف کر دیتا ہے۔ دنیا نے سونی اور مہیوال کو اس لیے بھی قبول نہ کیا کیونکہ وہ محبت کی اصل روح کو نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے رسم و رواج کو انسانیت سے بڑا سمجھا اور سب سے بڑھ کر انہوں نے سچائی اور جذبات کی بجائے ظاہری اصولوں کو اہمیت دی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی دنیا آج ان کی محبت کی قسمیں کھاتی ہے۔ ان پر لوک گیت بنتے ہیں اور ان کے مزاروں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ سونی اور مہیوال نے ایک راہ ایسی اختیار کی کیونکہ ان کی یہ راہ سچائی اور وفاداری کی راہ تھی۔ سونی اور مہیوال نے جھوٹ، فریب اور منافقت کا سہارا نہیں لیا۔ انہوں نے اپنی محبت کو کبھی چھپایا نہیں، نہ اسے کبھی انکار کیا، بلکہ کھلے دل سے تسلیم کیا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے معاشرتی بندشوں اور رواجوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ سونی نے زبردستی کی شادی کو دل سے قبول نہیں کیا اور مہیوال نے تجارت اور دنیاوی آسائشیں چھوڑ کر سونی کے عشق کو ہی چنا۔ انہوں نے آسان رستہ اختیار نہیں کیا بلکہ مشکل، تکلیف دہ مگر سچا رستہ چنا۔ روز رات کو دریا پار کرنا، کچے گھڑے پر جان خطرے میں ڈالنا، سب کچھ ان کی عشق کی راہیں تھیں اور آخر میں انہوں نے اپنی جان دے کر عشق کو امر کر دیا۔ انہوں نے معاشرے سے بدلہ نہیں لیا، نہ نفرتیں پھیلائی، انہوں نے دنیا کے ظلم کو خاموشی سے سہ کر بھی اپنی محبت کو زندہ رکھا۔ سونی اور مہیوال نے وہ راہ اختیار کی جو سچائی پر مبنی تھی، جو خود غرضی سے پاک تھی، جو دنیا کے اصولوں کی بجائے دل کی آواز پر چلتی تھی، جس کا انجام جسمانی طور پر موت تھا مگر روحانی طور پر جاودانی زندگی تھی۔ یہ انجام صرف ایک کہانی کا اختتام نہیں بلکہ محبت کی معراج اور قربانی کا مقام ہے، جہاں دو سچے عاشق اپنے عشق کو امر کر گئے۔ سونی ہر رات چپکے سے کچے گھڑے کے سہارے دریائے چناب پار کر کے مہیوال سے ملنے جایا کرتی تھی۔ مہیوال جنگل میں رہتا تھا اور اس کے لیے مچھلیاں پکاتا ان کی راہ تکتا تھا۔ ایک دن سونی کی بھابھی نے اس کا یہ راز جان لیا تو اس نے سونی کے لیے کچے گھڑے کی جگہ ایک پکا گھڑا رکھ دیا جو پانی میں تیر بھی نہیں سکتا تھا۔ سونی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حسب معمول دریا میں اتری۔ جب وہ دریا کے بیچ پہنچی تو گھڑا ڈوبنے لگا اور سونی بھی پانی کی موجوں میں پھنس گئی۔ اس نے مدد کے لیے آوازیں دی اور مہیوال نے یہ آواز بھی سن لی۔ مہیوال نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ وہ سونی کو بچا سکے، لیکن پانی کا بہاؤ تیز تھا اور دونوں پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ سونی اور مہیوال دنیا میں ایک نہ ہو سکے مگر موت نے انہیں ہمیشہ کے لیے ملا دیا۔ ان کی قربانی اور سچائی نے انہیں پنجابی لوک ادب میں عشق کی علامت بنا دیا۔ آج بھی ان کی مزاریں موجود ہیں جہاں لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور عشق حقیقی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ ان کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچی محبت آسان نہیں ہوتی۔ دنیا ظلم کرتی ہے لیکن جو محبت نبھاتے ہیں وہ مٹتے نہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں۔